محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا ورب السماوات قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. Praise be to Allah and peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. His descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the Satan, the rejected. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the truly judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Narashan samvajinam vajanni Shaidiram pushanam sanmairim he Ratham nadurga davasava Sudanavo vishwasammano ahanso nispiparta Asto gunaha purusham deepyanti Pragya chakolam chidam shurutanch prakarmashya baho bhashitacha Danam yatha shakti kirtigyatacha वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम. मोहतरम सामईन किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अराकीन जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज के माँ बहनों और बेटियों, पूरी रात गुज़र चुकी है, थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। इस थोड़े से हिस्से में हमें जिस टॉपिक पे और जिस उन्वान पे बात करनी है, इस जलसे के अराकीन के तरफ से, मुंतज़िमीन के तरफ से जो फ़ैसला किया गया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब को इस उन्वान के ऊपर बात करने की तलकीन की जाए,
نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب کیا ہے اور پھر اس کا علاج، اور اسلام کی تعلیم، اسلام کی تعلیم میں امن ہے، شانتی ہے، سکون، یہ آج ہمارے بات کرنے کا ایک میتھڈ اور ایک راستہ دیا گیا ہے۔ میرے یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے محترم صدر جلسہ صاحب مسجد میں آئے چل کر ملاقات کے لیے، اور انہوں نے ایک جانکاری یہ دی کہ حضرت مولانا ہماری اس بستی میں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے برادران وطن نان مسلم بھائی بھی یہاں پر بستے، اسی حساب سے آپ کو بات کرنی ہے۔ حالانکہ جس وقت آپ کی اس بستی میں آنے کا راستہ اب سے تقریباً 3-4 روز پہلے جناب بھائی ذاکر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا تھا، شروع میں ہی کونے میں ایک پوتر استھل، دھارمک استھل، ایک مندر پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں گھسنے کے بعد، اس جگہ پہ آنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس بستی میں ہمارے نان مسلم، غیر مسلم، ہمارے برادران وطن بھی رہتے۔ یہ ایشیا بر صغیر کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سری لنکا اور نیپال، ان علاقوں میں، ان ممالک میں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک پرانی ایک تہذیب ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے جلسے کے اخیر، میرے عنوان کا اخیر کا حصہ کہ اسلام کی تعلیم میں امن ہے، شانتی ہے، میں پہلے اس پہ بات کچھ کروں گا، اس کے بعد پھر اخیر میں نوجوانوں کی ہمارے معاشرے میں بگڑنے کے اسباب اور اس کا علاج کیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ کو بات سمجھائی جائے۔ جن برائیوں میں ہم اور ہمارے نوجوان پل اور بڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی بیت رہی ہے، اس کے تعلق سے پھر ہم کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلام، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام وہ مذہب، اسلام وہ پلیٹ فارم ہے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، اور مذہب اسلام میں آنے کے بعد مذہب اسلام کا الف سے لے کر یا تک، اسلام کی الف سے لے کر میم تک امن اور شانتی ہے۔ کسی پر کوئی ظلم و زیادتی کی نہ تو کہیں پر اپدیش ہے، نہ تو کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، بس صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک تھا، کافر تھا، لیکن اس کو اللہ نے توفیق دی، وہ آدمی سفر کر کے اپنی کفر کی زندگی سے، اپنے مشرکانہ زندگی سے وہ اسلام کی طرف آیا، اللہ کے ایک ہونے کا انہوں نے اعتراف کیا، اور پھر دل سے اس کو مانا،
اور پھر اسلام کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو اس کی پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے چلے جاتے۔ اور دوسری بات، جب آدمی ایمان لے آتا ہے، اس کے دل میں جب اللہ کی وحدانیت کا، اپنے قرآن اور اپنی شریعت کا، اپنے نبی کے بارے میں جب وہ آدمی یقین اور اعتراف کر لیتا ہے، جب وہ مومن بن جاتا ہے، the 100% confirm and they become the completely Muslim and they accepted the all method and command of Allah subhanahu wa ta'ala and they practice according to the Quran, according to the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی سے دوسروں کو کوئی نقصان، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک مومن بن گیا ہے۔ اور ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے امن، ایمان امن سے نکلا ہے، اسلام سلامتی سے نکلا۔ اس لیے ایمان اور اسلام کی پلیٹ فارم سے جو بھی احکام اور جو بھی فرمان ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کچھ ظالم لوگ، آج کچھ جاہل لوگ بنا سوچے اور سمجھے تہمت لگا دیتے ہیں اور بدنام کرنے کے لیے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، شریعت پر اعتراض کرتے۔ ورنہ آج کے اس 3 بجے رات میں اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، آپ کو یہ 100% یقین کرنا ہوگا، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ سکتی، چاند کا نور ختم ہو سکتا ہے، سورج پورب کی طرف سے نہیں پچھم کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر اسلام اور شریعت، ایمان، قرآن و سنت یہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی دغابازی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون، ایک سموِدھان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا قرآن میں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکشپات نہیں کریں گے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو حقدار ہوگا، اچھا ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے، انہیں جنت کے راستے پر ڈالا جائے گا۔ کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا نہیں ہے، اگر 30,000 کروڑ کا ڈرگس پکڑا جائے تو اس کا چرچا نہیں ہوتا، اور اگر کہیں پر کوئی مسلمان چھوٹی سی شک کی بنیاد پر اگر اس کی اریسٹنگ ہوتی ہے تو مہینوں سالوں اس کو جیل کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ پکشپات اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام جسٹسوں کا جسٹس، تمام ججوں کا جج، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کسی کے ساتھ ناانصافی اللہ نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے معاف کر دے تو وہ ایک الگ بات، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی حقدار کو اس کا حق اس سے نہیں چھینا جائے گا۔
جیسے آج دنیا کے جج لوگ کرتے اور دنیا کے لائر لوگ کرتے، دنیا کے اندر پولیس پروٹیکٹر لوگ کرتے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین والے لوگ کرتے، رشوت کی تھیلی دے دی، زمین اپنے نام کرا لیا، پیسے دے دیے، کیس جیت گئے، بھلے ہی وہ آدمی جھوٹا کیوں نہ ہو، پاور اس کے پاس ہے، منتری جی ہے، تو بناب اس کے بیٹے کی اریسٹنگ نہیں ہوتی ہے، اور معصوم مولانا کلیم صاحب ہیں تو ان کی اریسٹنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ان لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والے کچھ کرپٹ ادھیکاری کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، پیسہ سے کوئی رب کو نہیں خرید پائے گا، دولت سے ایشور کو کوئی نہیں ڈرا پائے گا، پاور اور طاقت سے کوئی اللہ کو مرعوب نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو میزان جب قائم ہوگا، حقوق حقداروں تک پہنچائے جائیں، یہاں تک کہ اللہ کہے گا بے سینگ والی بکری سے، دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کو اس کا حق دو، کیونکہ اس کے پاس سینگ نہیں تھا، تم نے سینگ اپنے سینگ سے اس کو نقصان پہنچایا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ کے نبی کا فرمان۔ میرے بھائیو، سراپا اسلام اور ایمان، اسلام مینس سلامتی، ایمان مینس امن، دونوں سے امن اور سلامتی سلامتی۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں میں کم سے کم اتنی تو جانکاری ہونی چاہیے نا کہ اگر آپ کے اسلام کو کوئی بدنام کرے، اگر آپ کے مومن ہونے پر کسی کو شک ہو، کسی کو اعتراض ہو، تو وہ اپنی دانائی سے، اپنی نالج سے، اپنی عقل مندی سے وہ اس کو تشفی دے سکے، وہ اس کو مطمئن کر سکے۔ ہمارے نوجوانوں میں تو اتنی اتساہ اور اتنی ایجوکیشن اور اتنی ٹیلنٹ نہیں۔ آج ہمارے نوجوان تو بس واٹس اپ یونیورسٹی کے غلام بن گئے، فیس بک کالج کے غلام بن گئے، انسٹاگرام اسکول کے غلام بن گئے۔ ایسا بالکل ریئل ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی زندگی، کوئی بھی میسج آیا فوراً فارورڈ، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، for being a liar it is enough to spread the whatever is heard from the others without trying to know the truth of this۔ کسی بھی خبر کو تحقیق کیے بغیر آپ اس کو فارورڈ کر دیتے، موبائل میں کوئی میسج آیا فوراً فارورڈ۔ پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتا، سنی سنائی باتوں پر وشواس کرتا۔ نہیں میرے نوجوانوں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اس کی تصدیق کیجئے، آپ اس کی تحقیق کیجئے۔ سوشل میڈیا تو استعمال کرتے، آپ کے پاس کوئی خبریں پہنچتی ہے تو فوراً اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن نہیں، آپ نہیں کریں گے۔ بس کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی گانا آیا یا کوئی احادیث مبارکہ میں سے کوئی چیز ایسی آئی یا قرآن کی آیت میں سے کوئی چیز ایسی آئی، وہ تو میسج بہت مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس درود شریف کو 10 لوگوں میں شیئر کرو، دیکھنا تمہارے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ آ جائے، یا تم اس میسج کو اگلے 15 آدمیوں تک جو فارورڈ کرے گا اس کا موبائل آٹومیٹک ریچارج ہو جائے گا۔ واہ بھائی واہ، تو اتنی کمپنی، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، جیو والے 33,000 کروڑ روپے خرچ کر کے، ایئرٹیل والے اور دوسری کمپنیاں پھر اپنا ویب کو کیوں بچھایا ہے دنیا کے اندر کہ تمہارے یہ میسج کو 15 آدمی تک فارورڈ کرنے میں موبائل ریچارج ہو جائے گا۔ کہا تمہارا دادا جی کریں گے خبر سے کہ لو بھیا اس نے 15 لوگوں کو میسج فارورڈ کیا ہے، اس کے موبائل کو ریچارج کر دو۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، for being a liar it is enough، کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے to spread whatever is heard the message from others، دوسروں سے سنتا ہے without trying to know of this message، بنا کوشش کیے ہوئے کہ اس کی کیا ریالٹی ہے،
اس کی کیا حقیقت ہے اس کو پوچھے بغیر فوراً فارورڈ کر دیتے، آگے پہنچا دیتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ غلط ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اسی لیے واٹس ایپ یونیورسٹی سے پہلے ڈگری آپ ڈھنگ سے حاصل کریں۔ فیس بک کالج میں پڑھتے ہیں آپ، تو پہلے فیس بک کالج کے سارے برانچز کو جانیے، پہچانیے، تب دیکھیے۔ آپ سے پیسے کماتے ہیں 10 کروڑ لوگ بھارت کے اندر فیس بک یوز کرتے، واٹس ایپ یوز کرتے، وہ آپ سے پیسے کماتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ کی جوانی فیس بک کے استعمال کے لیے ہے، لیکن صحیح کاموں کے لیے کیجیے۔ آپ واٹس ایپ استعمال کیجیے، صحیح کاموں کے لیے استعمال کیجیے۔ اور پتہ ہے آپ کی جوانی، آج جوانوں پر ہی بولوں گا، اپنے دماغ میں بٹھائیے گا میرے نوجوانوں، ہماری بھی عمر 33 سال کی ہے۔ اس سال مارچ میں ہماری 33 سال پوری ہو جائے گی، 3 مارچ کو۔ لیکن میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گا کہ ہاں کہیں آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بھی کہیں برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، جس کے بچے ہیں، وہ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے۔ اسلام کے اندر برتھ ڈے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو فلاں 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 جو مناتے، اٹس نوٹ ریالٹی، اجازت نہیں، نوٹ الاؤڈ، نوٹ پرمیشن in the Islamic Sharia, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, prohibited، غلط ہے، گناہ ہے۔ جوان اس قوم کی تقدیر ہیں، جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہمیشہ ہر قوم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا کوئی فرقہ ہے اور کوئی گروہ ہے تو وہ جوانوں کا گروہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، جوان اگر صحیح پلیٹ فارم پر آ جائیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس قوم کو ترقی کے طرف لانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اٹھائیے تاریخ، محمد بن فاتح 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اور اٹھاؤ تاریخ، عبد الرحمن بن اسید، عبد الرحمن بن آثر 21 سال کی عمر میں نوجوانوں یورپ اور اندلس کو فتح کیا تھا۔ یاد رکھیں، عتاب بن اسید 18 سال کی عمر میں مکہ کے گورنر بن گئے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے مفتی اور گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان تاریخوں کے اندر یہ جوان تھے جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سماج کی برائیوں کی تمام برائیوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا۔ آج 18 سال 20 سال کی عمر ہمارے جوانوں کی ہو جاتی ہے، ان کا پڑیا نہیں چھٹتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی عمر 20 سال ہو جاتی، وہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم ہے، کون بتائے گا کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم؟ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، صرف عبداللہ سالم نہیں بولے گا یا کوئی اور دوسرے وکتا نہیں بولیں گے، آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے اندر عملی اعتبار سے آپ کو ایک مبلغ بننا پڑے گا، کردار اور کیریکٹر کو مضبوط کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیم تو دنیا کے ہر کتابوں کے اندر وشو سمانو اہنسو نشپی پرتہ نراشن سمباجنم واجنی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ندرگا دوسوا سدانبو وشو سمانو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی گرنتوں میں یہ بات کہی گئی کہ محمد کے تعلیمات صرف بھارت کے لیے، عرب ممالک کے لیے، فلسطین کے لیے، ملک شام کے لیے نہیں، وشو سمانو، پوری دنیا کو عزت دلانے والی تعلیم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کون بیان کرے گا؟ صرف سنسکرت عبداللہ سالم سنائیں گے ہندو بھائی کو۔ ابھی گودھرا میں ایک پروگرام تھا، پچھلے مہینے کے 22 تاریخ، وہاں بہت کم پروگرام، میں پی چکا ہوں ذاکر بھائی،
وہاں پروگرام نہیں ہوتا، وہیں سے دنگے کی شروعات ہوئی تھی گجرات کے اندر 27 فروری سن 2002 سے کو گجرات کے اندر گودھرا ایک شہر ہے، اور وہاں پر ایک طرف مسلم کی برادری ہے اور ایک طرف تقریباً ہندو بھائیوں کی برادری، ایک دم پیورٹی، یعنی ایک طرف ہندو بستے ایک طرف مسلمان بستے، اور بہت اچھا ماحول، بہت اچھی حالت میں۔ لیکن وہاں کے مسلمان اس حادثے کے بعد اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں گیا اسٹیج پر، وہاں کے ذمہ داران اس شہر کے نہیں تھے، وہاں کے دانشور طبقہ اسٹیج پر نہیں تھے، نیچے بیٹھے تھے، اور کچھ نوجوان تھے، انیس بھائی، ہارون بھائی، خلیل بھائی، یہ لوگ تھے، انہوں نے پروگرام کرایا، لوگوں نے ڈرایا کہ تم پروگرام کرا رہے، پتا ہے یہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے، اور مولانا عبداللہ تو چھوڑتے نہیں، اگر وہ سامنے ان کے چیز کوئی غلط آ جائے تو وہ پھر کوئی مصلحت نہیں دیکھتے، رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کی عادت سمجھیے یا ان کی مجبوری، میری مجبوری ہے یہ، ہم غلط کو برداشت نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی کرے، ہم خود کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آ رہے، کچھ ہو گیا تو پتہ کہیں وہ سن 2002 کی 27 فروری نہ ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مولانا اتنا بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، مولانا پڑھے لکھے آدمی ہیں، بولنا جانتے ہیں، کس حساب سے ان کو بات کرنی ہے۔ بات آئی، شروعات ہوئی پروگرام کی۔ میرے بھائیوں، میرے خیال سے آپ کے اس فیلڈ کا دوگنا فیلڈ تھا، پورا بھر گیا، سائیڈ میں مکانات تھے، پورے مکانات پہ بھیڑ۔ اس کے بعد اس پروگرام میں سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس پورے شہر کا جو پرمکھ صاحب تھے، سنجے کمار صاحب، وہ دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے، پون گھنٹے تک بیٹھ کر انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ سر ہم جب تک رہیں گے تب تک آپ اب ہم کو اپنی گرنتھ سے تقریر سنائیے، ہم کو ہمارے شریمد بھگوت گیتا پڑھ کر سنائیے، ہم کو ہمارے وید پڑھ کر سنائیے، سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ ہم نے پون گھنٹے تک تقریر کی اسی پہ، اور ان کے سسٹم میں راجنیتی کوئی گڑبڑی تھی، تو ہم نے ان کے سامنے میں ویدوں کے حوالے سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا، اور ہم نے نصیحت کی جناب سنجیو کمار صاحب کو، جو وہاں کے پرمکھ سنجیو نام ہی ہیں ان کے۔ اگلے دن فون کر کے بولا کہ حضرت اگر اس طرح کے کچھ لوگ آ جائیں تو گجرات میں جو دنگے فسادات ہوتے ہیں کم سے کم یہ رک جائے گا۔ کیوں؟ ہم کو نہیں معلوم تھا، بولا ہم نے آج تک اپنے گروؤں سے، اپنے سنتوں سے، اپنے مہاراجاؤں سے نہیں سنا، 80,000 سے کہیں زیادہ اشلوک سے ہیں، منترا ہیں، نہیں سنے ہم نے وہ باتیں۔ آپ نے مانوتا کی بات کہی، آپ نے اپنے نبی کی بات ہمارے گرنتھ سے نکال کر کہی، ہم نے نکال کر نہیں ہے۔ اشٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم دم شروتنچ پراکرمش بہو بھاشتا چا، 8 گنوں کے مالک ہوں گے، اشٹو گناہ پروشم، پروش ہوں گے، دیپینتی روشنی پوری دنیا کو دیں گے، پراکرمش بہو بھاشتا چا، پراکرمی ہوں گے، طاقتور ہوں گے، بزدل نہیں ہوں گے، اشوما شگماروہا دیو دتم، اشوما شگماروہا دیو دتم جگت پتی اسیناد دودمن، دمن بھی کریں گے وہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں اپنے گرنتھوں سے کہی ہے، اپنے پروفٹ کے بارے میں، ہمارے انتم مہرشی کے بارے میں۔ وہ آیا تھا 10-15 منٹ کے لیے، 45 منٹ تک سن کر اپنی باتیں گیا۔ میرے بھائیوں، تو ہم تھے، ہمارے اندر جانکاری تھی، ہم نے ان کو سنایا ہے۔ کوئی اعتراض کرے گا اسلام کے امن اور شانتی پر، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو کھڑا تو ہونا پڑے گا، انہیں جواب دینے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ ہمارے گرنتھوں میں، ہماری شریعت میں کیا پیغام ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ کون بتائے گا؟ آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب جعفر کے سامنے، منصور جعفر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اب میں اپنا سر نہیں جھکاتے۔ 25 سال کی عمر میں اس وقت کے بادشاہ نے کوشش کی کہ ان کو قاضی کا عہدہ دے کر
کرپشن کے کیس میں اندر بند کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے ہر مسئلے پر یہ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، مسئلہ جھاڑتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے، امام صاحب نے ان کے دیے ہوئے عہدوں کو ٹھکرا دیا، لیکن ان کے خلاف انہوں نے بولنا نہیں چھوڑا۔ جہاں جہاں پر غلط ڈیسیزن ہوتا تھا، قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے خلاف، فوراً وہیں پر پکڑ کر دبا دیتے۔ کون تھے وہ؟ جوان تھے، وہ نوجوان۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث مبارکہ میں 5 سوال انسان کے سے کیے جائیں گے، جب تک یہ سوالات نہیں ہو جائیں گے تو قدم ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک سوال ہے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، پوری عمر کے بارے میں سوال ہو گئی کہ آپ نے عمر کہاں ضائع کی، لیکن اسپیشل ایک سوال کیا ہے، کیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کو خاص کیا کہ جو تمہاری 20 سال سے لے کر بلوغت سے لے کر آپ جب بالغ ہوئے تب سے لے کر 40 اور 50 سال کی عمر کی جو تمہاری زندگی ہے، کہاں کہاں پہ گزری جی؟ واٹس اپ یونیورسٹی میں رہے تم، کتنے سال فیس بک کالج میں رہے تم، کتنے ساتھ یہ انسٹاگرام والے اسکول میں تم رہے، بتاؤ تب کیا کرو گے جوانوں؟ اس وقت تو لائن پہ لگنا پڑے گا بندر بننے کے لیے، کان پکڑنے کے لیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، یہ پلیٹ فارم آپ کا یونیورسٹی کا، واٹس اپ کا، تباہی بھی لا سکتا ہے، اور آپ اس پلیٹ فارم سے کچھ اچھے بھی کام کر سکتے۔ اور آپ کو اچھا کام کیسے کرنا ہے؟ آپ کو تھوڑا اتہاس کو پڑھنا پڑے گا، ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا۔ میں بتا دیتا ہوں تھوڑی ہسٹری اور اتہاس کیا ہے آپ کے جوانوں کی، آپ کے نوجوانوں کی۔ میں نے جو کہا تھا نا کہ جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ملت کی تقدیر ہیں، کیوں کہا تھا میں نے؟ کیونکہ جوانوں کے اندر تبدیلی آئے، انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوتا۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا آپ نے، اس کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 نوجوان تھے جن کی جوانی شروع ہوتی 13 اور 14 سال کی عمر تھی ان کی۔ میں نام بتاؤں گا آپ کو، انہوں نے اس دھرتی، اس امت کا فرعون ابو جہل کا سر قلم کیا، ابو جہل کو شکست دی میدان بدر میں۔ وہ کوئی بڑے بہادر نہیں تھے، 2 نوجوان، ایک کی عمر 13 سال اور ایک کی عمر 14 سال، وہ نوجوان تھے، وہ بھی تو تھے نا، ان کے اندر بھی گرمی تھی، لیکن انہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ اسلام کو سربلندی اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے سے دی۔ اصحاب کہف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 300 سال بعد ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس اسی لیے بولتے ہیں نا بہت، یہ تو دقیانوسی خیال کا، یعنی پرانے خیال کا۔ تو دقیانوس تھا، تو دقیانوس کے زمانے میں وہ ایک بت پرست تھا، وہ ایک مشرک تھا۔ اس نے سب کو کہہ کے رکھا ہوا تھا کہ بت پرستی کرو، ایک ایشور نہیں انیک ایشور کی پوجا بھکتی کرو۔ تہوار آیا، اس تہوار میں سارے لوگ پہنچے وہاں پر اس فیلڈ میں۔ جانے کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ تم سب کو اس تہوار میں، اس میلے میں پہلے بتوں کی پوجا کرنا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکنا۔ مگر کچھ نوجوان تھے، وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی اس وقت، حضرت عیسیٰ کی شریعت کو مانتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دقیانوس ظلم کر رہا ہے، یہ دقیانوس کی باتوں میں آ جائیں گے تو ہم اپنے اللہ کا مجرم بن جائیں گے۔ بادشاہ ہے ضرور، میں مانتا ہوں، لیکن میں ان کے اپنی من گھڑت دین پر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے۔ ایک نوجوان اس محفل سے اٹھ کر چلا گیا، اپنے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا، ایک دوسرا نوجوان بھی یہی سوچ کر جا کر اس پیڑ پر بیٹھتا، پیڑ کے نیچے بیٹھتا۔ ہوتے ہوتے کم سے کم 6-7 نوجوان وہاں پر بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں، لیکن ڈر سے کوئی بول نہیں رہا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میں اپنے بادشاہ سے بغاوت کر کے یہاں پر آیا ہوں تو کہیں یہ جا کر خبر نہ پہنچا دے اور ہم کو پھر سے وہاں پر سزا کے لیے یا مقید بنا کر وہاں پر قیدی بنا کر نہ رکھ لے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ہمت کر کے میں آیا ہوں اس لیے
چونکہ یہ جو بادشاہ ہے دقیانوس، یہ ہم کو فورس کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے کے لیے، اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے۔ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی رکشا کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو سب کا یہی مقصد تھا، تو سب نے کہا کہ میں بھی اسی مقصد سے آیا ہوں، میں بھی اپنے ایمان کی رکشا کے لیے آیا ہوں۔ میرے ساتھیوں، نوجوان تھے وہ بوڑھے نہیں تھے کہ زندگی سے اپنا امید ہو گئے تو اب اللہ اللہ کرو۔ نہیں، آپ کی جوانی کی عبادت جو اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، وہ بڑھاپے کی یا عمر دراز کی عبادت اتنی قابل قبول نہیں ہوتی جتنی جوانی کی ہوتی، کیونکہ جوانی میں سارے گناہ کرنے کے مادہ شباب پر ہوتے ہیں، حیوانیت پروان چڑھتی ہے، اس وقت شیطان انگڑائی لیتا ہے، شراب پینے میں بہت زیادہ من کرتا ہے، زنا کرنے میں، لڑکیوں کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے میں نوجوان بہت اتسک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی نوجوان اللہ سے ڈر کر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو ان ساتوں نوجوانوں نے کہا، تو بہرکیف جب یہ بات وہاں پر آئی کہ بھئی سب اپنے بادشاہ سے، ان کے ظلم و زیادتی سے، اپنے دین کی رکشا کے لیے یہ یہاں پر آئے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات۔ میرے بھائیو، ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی رحمت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے لیے اس ظالم بادشاہ سے نجات چاہتے ہیں، ہم آپ کی بھکتی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکانا چاہتے ہیں، دنیا دار کے سامنے نہیں، اس بادشاہ کے سامنے نہیں۔ وہ ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ساتھ کے ساتھ جب ان لوگوں سے مایوس ہو کر ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس غار کے اندر لیٹ گئے، سو گئے، تقریباً 300 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہیں پر کروٹیں دیا کرتے تھے۔ 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ارے ہم کب سوئیں؟ کوئی بول رہا کہ کل ہی سوئیں، کوئی بولتا ہے کہ نہیں 1 گھنٹہ ہوا ہے سوئے ہوئے ہم کو۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جتنا سوئے لیکن بھوک لگی ہے، ذرا جاؤ پیزا برگر لے کر کے آؤ۔ تو 300 سال پہلے کا جو سکہ تھا چاندی کا، تو وہ لے کر ایک کو بھیجا کہ جاؤ مارکیٹ سے کچھ لے کر آؤ۔ جب یہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو ان کے ناخن بڑے ہوئے، ان کے بال بڑے بڑے، یعنی 300 سال تک سونے کے بعد آدمی کی حیثیت کیا ہو۔ تو وہاں جب دکاندار کے پاس گئے، وہ سکہ دیا، کہا کہ بھیا ہم کو ذرا کھانا دے دو۔ وہ کہہ رہا کہ ارے یہ تم لوگ آئے کہاں سے ہو، تم ہو کون؟ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، یہ تو 300-400 سال پرانا دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ انہوں نے کہا تو کیا ہوا، ہم کو کھانا دو، پیسہ۔ کہا کہ یہ سکہ بند ہو گیا، 1000 کے نوٹ بند ہو گئے۔ 8 نومبر سن 2016 کو بھارت کے پی ایم صاحب نے 1000 کا نوٹ بند کر دیا ہے، اب پرانا 500 کا نوٹ بند کر دیا ہے۔ اب دوسرا والا نوٹ کیوں نہیں لے کے آئے؟ مثال کے طور پر اس زمانے کا، اب سے پہلے جو 500 کے نوٹ تھے، 1000 کے نوٹ تھے، اگر وہ نوٹ کوئی لے کر کے آئے گا تو دکاندار کہے گا نا کہ مودی جی نے بند کر دیا یہ نوٹ۔ وہ کہے گا کہ تم کب کے، تم منموہن سنگھ کے زمانے کا لگ رہے ہو، وہ فوراً اندازہ کر لے گا، اس لیے کہ ان کے زمانے میں یہ نوٹ چلتے تھے۔ تو پہچان لیا وہ، اس نے کہا کہ تم تو دقیانوس کے زمانے کے ہو۔ تو انہوں نے کہا دقیانوس کا زمانہ 300 سال پہلے تھا، میں تب تھا۔ کہا ہاں، جب وہ کھانا لے، جب پتہ چل جاتا آہستہ آہستہ لوگوں کو۔ انہوں نے کہا ساتھیوں نے کہ چپکے سے جانا، پتہ نہ چل جائے، ورنہ بادشاہ بلا کر ہمیں قیدی بنا لے گا۔ پتہ تو چلی گیا، لیکن 350 سال بعد جب وہ سو کر اٹھے، 309 سال بعد جب وہ سو کر اٹھے، میرے بھائی، اٹھنے کے بعد اس وقت بادشاہ وہاں پر بدل چکا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا
ان کے اٹھنے کے وقت میں ان کا نام تھا بیدوسیس. اس بیدوسیس بادشاہ کی شریعت تھی وہی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت لائی ہوئی شریعت. تو اس بادشاہ کو خبر میں نہیں بلایا. بلانے کے بعد کہا, ساری باتیں انہوں نے رکھی اپنے سامنے میں. وہ بادشاہ متاثر ہوا. کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے ان کے لیے مسجد تعمیر کی اور پھر دوبارہ وہ چلے گئے اسی غار کے اندر سو گئے. میرے بھائیو, وہاں پر بھی جوان ایسے تھے کہ اللہ نے قیامت تک ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت نازل کر کے کر دی. صرف کیا کیا تھا انہوں نے؟ ظالم بادشاہ سے بغاوت کر کے اپنے ایمان کو بچایا تھا. آج ہمارے نوجوان بچاتے ہیں اپنے ایمان کو. آج ہمارے نوجوان تو ایمان کا سودا کر لیتے. نوجوان ہمارے بوڑھے حضرات بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیتے. میرے بھائیو, اس کے بعد پھر تاریخ اٹھاؤ ہمارے نوجوان ساتھیوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے, تقویت دینے والے نوجوان تھے بنی اسرائیل کے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی. ان کے قوم کے نوجوان لوگ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں کہ موسیٰ آپ گھبرائیے نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, آپ آگے بڑھو, قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج ہمارے نوجوان ہیں ہمارے ساتھ. عبداللہ سالم کو کل جیل ہو جائے تو پھر فیس بک کے اوپر صرف ٹویٹ کریں گے, صرف ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں گے, فیس بک پہ میسیجز کریں گے. اور احتجاج ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ. میدان میں نکل کر ہم احتجاج کرنے کا سسٹم نہیں جانتے. ہم کٹیہار جا کر وہاں کے جو اپنے ڈسٹرکٹ کے پدادھیکاری لوگ ہوتے ہیں, ڈی ایم ایس پی کے دفتر کے سامنے ہم کس حساب سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو تو اپلیکیشن لکھنا نہیں آتا کہ اگر ہم کو ایف آئی آر کرنا ہوگا تو ہم اپلیکیشن کیسے لکھیں. ہم کو اگر کہیں پر بلاک میں کوئی اپلیکیشن داخل کرنا ہوگا, سی او کو اگر ہم کو کچھ دینا ہوگا تو ہمارے نوجوان نہیں جانتے. اگر آپ کے زمین کا جھگڑا ہے تو کس کے پاس جانا ہے؟ ہمارے نوجوان نہیں جانتے. زمین کا کوئی میٹر ہوتا ہے تو سی او کے پاس جاتے ہیں بلاک کے اندر. اگر آپ کے بلاک میں, اگر آپ کے گاؤں سماج کے اندر میں اگر اندر آواس کا کوئی کرپٹ اور گھوٹالا ہو رہا ہے تو ڈائریکٹ آپ بیڈیو کے پاس جائیے. بلاک کا سب سے بڑا آفیسر بیڈیو ہوتا. ہمارے نوجوان نہیں جانتے, جس کی بنیاد پر ان کے حقوق نہیں ملتے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, اگر آپ کے اوپر کوئی 302 کا کیس ڈالتا ہے, آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کو 302 کا کیس کیوں ڈالا گیا. 302 دھارا لگتا ہے مرڈر پر. اگر آپ کی بیٹی کی کوئی عزت لوٹتا ہے تو آپ اس مجرم پر کون سا دھارا ڈالیے گا؟ آپ پولیس والوں کو کہیے کہ ہماری بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا, سماج کی بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا. 376 کا دھارا لگاؤ جو ریپسٹ کے لیے لگایا جاتا. اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کیا, اگر آپ کو کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے تو آپ 307 کا دھارا لگوا سکتے. یہ چیزیں کب ہوگی؟ جب آپ جانیں گے. نوجوان, واٹس ایپ پہ تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ پہ آئی لو یو لکھ کر بھیج دیتے, لیکن اور دوسرے میسیجز نہیں جانتے. اگر آپ کی باتیں نہیں مانتے ہیں سرکار یا پدادھیکاری لوگ, پرشاسن کے لوگ, تو آپ ٹو اسمبل پیسیبلی وداؤٹ آرمز پروٹیسٹ کرو. تریپورہ کے بی وی پی کے چیلو, میرے ہندو بھائیو, آپ اس گاؤں میں بستے ہیں, پوچھے انہیں بی وی پی والوں سے. تقریباً 50 جگہوں پر پروٹیسٹ کیا گیا. میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا مولک ادھیکار ہے. بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 19 کہتا پروٹیکشن آف سرٹن رائٹس اینڈ فریڈم آف اسپیچ ٹو اسمبل پیسیبلی وداؤٹ آرمز. آپ جمع ہوئیے میدان میں, لیکن بنا کسی ہتھیار کے, وداؤٹ آرمز, بنا کسی ویپن کے. لیکن وہ لوگ کھڑے ہوئے, تقریباً 12 مسجدیں شہید کر دی, اور تقریباً وہاں پر 50 جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا. کریے, آپ کا مولک ادھیکار, منع نہیں. لیکن کسی ہندو کے گھر کو, کسی مسلمان کے گھر کو نقصان پہنچانے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. تریپورہ کے ہمارے اگر نوجوانوں, کیا جواب دو گے
ईश्वर तो कहेगा, हमने कहा कृष्ण जी के जरिए पा अहिंसा सत्यमा करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लोप तवम हेर चापलामा ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। ए परमात्मा, भूल चूक में जो गलती हो जाए माफ कर दो। ए ईश्वरा, जानबूझकर जो गलती हो जाए माफ कर दो। तुम दुआ करो अपने रब से, त्रिपुरा के जालिमों, फसादियों, लूटेरो, तुमने माओ की इज्जतें लूटी है। तुम्हारे साथ ईश्वर की पीस और ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर इंसान तो दूर की बात है, इंसान तो दूर, ईश्वर तुमसे नफरत करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, फिर पता क्या होता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, नौजवानों की कौम, यही नौजवान थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताउन पेश करते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ सबसे पहले कौन आए साथ में? हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। कितनी उम्र थी उनकी मेरे साथियों? 37 साल की उम्र थी। हजरत अली की कितनी उम्र थी? 11 से लेकर 12 और 14 साल की उम्र थी जब वो ईमान लाए। हजरत उस्मान की कितनी उम्र थी? मात्र 20 साल, नौजवानी है, इस्लाम का कलीमा पढ़ रहे हैं। हजरत उमर की कितनी उम्र थी? 26 साल की उम्र थी। हजरत बिलाल हबशी कितने साल में मुसलमान हुए? 18 साल की नौजवानी में। मेरे दोस्तों, ये याद रखो, हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? 11 साल में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इन्होंने ताउन पेश किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ आए। अब्दुर्रहमान बिन औफ 30 साल की उम्र में। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल की उम्र में आए? 19 साल की उम्र में आए। और फिर एक मासूम सा बच्चा जिनका नाम ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूँ, ज़ैद बिन साबित 13 साल की उम्र में मुसलमान बनते हैं। और 17 दिन के अंदर इन मासूम नौजवान ने इब्रानी और सुरियानी जुबान सीख कर कुरान करीम का सबसे पहले ट्रांसलेटर बने। आज हमारे नौजवान हैं, ये दिल के अंदर जज्बा कि हम भी कुरान करीम का दूसरे जुबानों में ट्रांसलेट करके, संस्कृत जुबानों में ट्रांसलेट करके हिंदू भाइयों को भी सुनाएंगे। ये जज्बा हमारे नौजवानों में नहीं। हमारे नौजवान तो बस जनाब मस्त है, पीने पर कोरेक्स पीते हैं, ठेपियां पीते हैं और टैबलेट निगल लेते हैं, सुलेसन सूंघते सूंघते मदहोश होकर सो जाते। आज जिधर भी देखो बिहार के अंदर शराब की बंदिश तो है, लेकिन काला बाजारी हो रही। वही लोग जो बंदिश की बात करते हैं, उन्हीं के घर के अंदर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शराब पाया जाता है। उन्हीं के घर के अंदर से तस्करी होती। 33,000 करोड़ रुपए मुनाफे को पसे पुष्ट डालकर बिहार सरकार ने इसके ऊपर बंदिश लगाई, मगर अंदर खाना जनाब बंगाल से, नेपाल से शराब की बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है। और उन शराब की दहलीज पर और उस शराबी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन? हमारे नौजवान, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे बच्चे। हमारे स्कूल में कंप्लेन आया आज सुबह, हम जलसा करके गए, सोए, नमाज पढ़कर 9 बजे उठे। उठने के बाद हमें ऑनलाइन कुछ पेपर्स करने, हम पहुंचे तो एक गार्जियन आया अपने बेटे को लेकर, छोटा, मेरे स्कूल में ही पढ़ता। बोला हजरत ये देख रहे कितनी उम्र है? हमने कहा कि 10 साल उम्र होगी। बोला ये गुटखा खाता है अभी से, गुटखा और खैनी भी खाता। हमको याद है जब हम छोटे थे तो अब्बा मछली पकड़ने के लिए गए थे नदी में, तो बंसी होती है, वो डंडे वाला, हमारे यहाँ बंसी बोलते हैं, उससे मछली पकड़ते हैं। तो हम भी साथ में गए अब्बा के साथ में। अब्बा बोले बेटा तुम यहीं बैठो, मैं मछली पकड़ता हूँ। पकड़ने लगे। अब्बा के पास आज भी, हमारे दादा ताऊ चचा के पास एक ठिपिया होगी जिसमें खैनी रखते, खैनी तंबाकू मतलब रखते, आज भी रखते। हम निकाल करके उसमें से 2 टुकड़ा लेकर हम खा गए। 6 घंटे तक मुझे होश ही नहीं आया। मुझे ऐसे, आज भी अगर हमारे सामने कोई सिगरेट पी ले, कोई बीड़ी पी ले, तो हमको चक्कर आ जाता। हमसे बर्दाश्त नहीं होती है वो चीज़।
لیکن ہمارے نوجوان باپ، ہم کو تعجب ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ 10 سال عمر ہے، بلا حضرت چبا چبا کر کھا جاتا ہے، گل اس کے کمر میں گل وہ کرتے ہیں بعض لوگ، جب تک گل نہیں کریں گے تو وہ ٹوائلٹ میں جائیں گے تو ان کا نکلے گا ہی نہیں، وہ جب تک پریشر نہیں ڈالیں، ایسی عادتیں ہو گئی۔ بعض لوگ تو بیڑی لیتے ہیں، جب تک بیڑی نہیں جلے گا تو ان کا سگنل نہیں آئے گا، وہ جائیں گے ٹوائلٹ میں باتھ روم میں تو وہ ان کا کلیئر نہیں ہو سکتا، عادتیں ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ہمیں تعجب ہے، اس بچے کو کہاں سے سنگت میں ملی۔ جب پاتا کیا تحقیق کی تو ایک بچہ ہے جو ٹھیلا چلاتا ہے، وہ اس کے سنگت میں کبھی کبھی بیٹھتا ہے، اور وہ لڑکا کوریکس سپلائی کرتا، اس کو پہلے گٹکا کھلایا، پھر یہ تمباکو کھلانے کی عادت ڈالی، اور کسی دن بعد کہے گا کہ 200 روپے لاؤ۔ وہ جب ماں باپ اس کے فیس دیتے کہ جاؤ ذرا مولانا عبداللہ کے اسکول میں 300 روپے کی فیس دے دینا، وہ یہاں فیس دینے کے بجائے وہاں پر جا کر وہ کوریکس کا 3-4 ٹھپیا لے گا اور پی کر کے سو جائے گا۔ یہیں سے بچے بگڑ جاتے ہیں ہمارے نوجوان۔ کون بتائے ان نوجوانوں کو؟ میرے ماں اور میرے بہنوں، میری سماج کی بہو بیٹیوں، ان بچوں کو صحیح ٹریک پر لانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے گھر میں کیا کرتا ہے نگاہ رکھیے، کوئی جبرائیل نہیں آئیں گے آپ کے بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے، آپ ہے ذمہ دار، آپ ہے اپنے بچے کے پروٹیکٹر۔ اسی لیے کہا ویدوں میں، پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا، ماترمان چرترمان ماترمان پتامان چاریاوان پروشو ویدہ پرشستا دھارمکی ودھوتی یسسا ماترمانہ، کہ انسان کو ودوان بناتا ہے پہلے نمبر پر ماں، دوسرے نمبر پر باپ، تیسرے نمبر پر اس کا ٹیچر، پہلے نمبر پر ماں۔ یہاں ہماری مائیں ہیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچے پریگننٹ ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہے تو موبائلوں میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، گانا سننے میں ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ ہماری سماج کے ماں بہنوں کو یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر بیٹھے تو تلاوت کر لیں، یہ نہیں کہ کم سے کم صبح شام تلاوت کریں تو بچے پر کم سے کم کچھ اچھا اثر پڑے گا۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی، آج بھی کہتا ہوں، یہودی بچے کیوں مضبوط ہوتے ہیں، شارپ مائنڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ماں پریگننٹ جب ہوتی ہے، گربھشیل سے لے کر، گربھ دھارن سے لے کر بچے کے جنم ہونے تک اس کی ماں اچھے ڈائٹس کھاتی ہیں، یعنی ہیلتھی سامان کھاتی ہیں، پڑھتی زیادہ ہیں، میتھ کا حساب کتاب زیادہ کرتی۔ اس سے بچوں کے کوئی کسی ڈاکٹر نے پوچھا کہ میڈم آپ اتنے سوال کیوں کرتی، آپ اتنے حساب کتاب گنت چھان بین کیوں کرتی؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، میں اس کے دماغ کو شارپ کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ اے کوئی مسلمانوں میں ہماری ماں ہے وہ جو یہ سوچے کہ ہمارے بچہ جو ہمارے پیٹ میں ہے، میں کچھ اچھا کروں گی، قرآن پڑھوں گی، میں نماز پڑھوں گی، دعا کروں گی اللہ سے، تو اس بچے پر ایک اچھا اثر جائے گا۔ نہیں ہے۔ جب ہماری مائیں ایسی نہیں تو پھر کہاں سے پیدا ہوں گے اصحاب کہف کی طرح بچے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو ساتھ دینے والے بچے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے موسیٰ بن نصیر؟ کہاں سے پیدا ہوں گے سلطان صلاح الدین ایوبی؟ کہاں سے پیدا ہوں گے حضرت سعد؟ کہاں سے پیدا ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے بچے؟ کون تھے عبداللہ ابن عباس؟ 16 سال کی عمر تھے۔ سارے کے سارے مفسرین جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آ جائے سامنے تو سب کا قلم رک جاتا ہے۔ 16 سال کے معصوم بچے ایک نوجوان ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، قربان جاؤ آپ ان ہمارے صحابہ کرام، ان نوجوانوں پر کہ جنہوں نے 17 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں محمد بن قاسم بھارت کی دھرتی پر اسلام کے جھنڈے کو عسکری اعتبار سے سب سے پہلا گاڑنے والا کون؟ محمد بن قاسم الثقفی۔ عمر کتنی تھی میرے بھائیوں؟ ماتر 17 سال۔ اسامہ بن زید حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں سپہ سالار بنائے گئے، کتنی عمر تھی معلوم ہے آپ کو؟
بلکہ محمد الرسول اللہ کے وفات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 17 سے 18 سال تھی اور جنگ کے سپہ سالار بنائے جاتے۔ اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، ان کی نگرانی اور سپہ سالاری ایک معصوم سے بچے کی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نوجوان ہیں تو آپ کو جلسے کا ممبر نہیں بنایا جائے گا، آپ نوجوان ہیں تو آپ کو جلسے کا صدر نہیں بنایا جائے گا۔ ہمارے جو پوروج ہیں، ہمارے جو دانشور لوگ ہیں، ان کا مشورہ رہے گا، محنت آپ کی رہے گی۔ ان کی جیسے ہمارے صدر صاحب ہیں، ہمارے ذاکر بھائی اور پوری کمیٹی ہے، ان کی نگرانی رہے گی، لیکن قیادت ان کے ساتھ ساتھ نگرانی میدان میں کام کرنے والے ورکر آپ ہوں گے۔ جہاں یہ کمبینیشن بن جائے وہ قوم پھر آگے بڑھتی چلی جاتی۔ دیکھ لو آر ایس ایس کو، موہن بھاگوت جی بڑے ہیں، پروش ہیں، بیٹھے ہیں کرسی پر، لیکن 10,000 کروڑ، یہ 10 کروڑ 10,000 ہیں، 10 کروڑ ورکر ہیں ان کے جو کام کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مکھن ہے اس ملت کی کون؟ ہمارے نوجوان۔ 10 سال تک، 5 سال تک میں بولتا رہوں گا کہ نوجوانوں میدان میں تمہیں آنا پڑے گا۔ معوذ بن عمر، معوذ بن افرا آپ کو بننا پڑے گا۔ ایک 13 سال کا بچہ، ایک 14 سال کا بچہ، دونوں کہاں میں ہیں؟ جنگ بدر میں۔ صفیں لگائی جاتی ہے، ادھر 1000 کی تعداد میں ابو جہل اپنے لاؤ لشکر لے کر موجود ہے، اور ادھر کون؟ ادھر یہ حضرات صحابہ کرام کی 313 کی تعداد میں صحابہ کرام، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار، کسی کے پاس بھالا ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو بھالا نہیں، کسی کے پاس اونٹ ہے تو کسی کے پاس کوئی گھوڑی پہ سوار ہے اور کوئی اونٹ، 2-3 سواری کا نز، تلوار بھی پوری نہیں، ٹوٹی پھوٹی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ 1000 کی تعداد، 100 گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، ظالم بادشاہ سامنے کھڑا ہے، عیاش کھڑا تھا، اس ملت کا فرعون کھڑا تھا۔ ادھر 2 بچے، معصوم بچے، کون؟ معاذ اور معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کھڑے۔ بیچ میں ایک صحابی تھے جو عمر دراز تھے، ایک طرف 14 سال کا بچہ، ایک طرف 13 سال کا بچہ۔ یہ صحابی سوچے کہ ارے یہ میں دشمنوں سے مقابلہ کروں گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالوں گا، یہ سوچ رہے تھے اندر اندر۔ تو اتنے میں آواز آتی دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ تو اب یہ بڑے میاں سوچنے لگے کہ ارے، انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، کیا کرنا چاہتے ہو تم ان کے ساتھ؟ بولا نالائق محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو جہاں دیکھ لوں گا۔ یہ دیکھیں ہمت، جوانوں آپ کے لیے ہے یہ میسج، میں چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرا بھی کہتا ہے کہ ہاں چچا ذرا بتاؤ تو صحیح ہے کہاں پر، ابو جہل کو دیکھ لوں تو چھوڑوں گا نہیں۔ نالائق ہمارے نبی کو گالی بکتا، برا بلا جادوگر کہتا ہے، پاگل کہتا ہے، مجنوں کہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ان کو ہمت ہو جاتی، ارے ہیں چھوٹے بچے ہیں، ہائٹ میں کم لیکن فائٹ میں تو بڑے دکھ رہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات چلی رہی تھی تو بڑے میاں نے کہا کہ یہ دیکھو سامنے میں جو گھوڑے میں دکھ رہا نا، ادھر سے ادھر جو ٹہل کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ہاتھ میں تلوار، کہا اچھا یہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں جھپٹ پڑتے ہیں، پہنچتے ہیں میدان کارزار، شروع ہو کر اچھل کر تلوار ماری جاتی، اچھل کر ابو جہل نیچے گرتا ہے۔ اتنے میں ابو جہل کے ساتھ قریب میں ایک اس کے دوست اور اس کے شریک نے دیکھا، ایک کافر نے دیکھا تو فوراً حملہ کرتے ان بچوں کے اوپر۔ یہ بچے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن ادمرا کر دیا کن کو؟ ابو جہل کو۔ پے بپر پے دھر پہ وار کرتے گئے، پیروں پہ، گھٹنوں پہ، کمر میں، پیٹھ میں۔ ادھر 13 سال، ادھر 14 سال کے بچے، ہائٹ میں کم لیکن فائٹ میں وہاں پر بجلی سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں دونوں۔ ایک دم ادمرا کر دیا، نیچے گر گئے۔ اس کے بعد پھر جب 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد میدان تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ دونوں بچے، معصوم بچے، یہ بھی زخمی ہو کر واپس لوٹتے وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ چچا میں نے تو کام کر دیا ہے، وہ کمبخت بچے گا نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو
دیکھو کہ کہاں پر ابو جہل پڑا ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے، جا کر دیکھتے ہیں کہ ابو جہل زخمی حالت میں پڑا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی گردن کاٹ کر، ان کی گردن اٹھا کر ایسے کاٹ کر، اس وقت مرتے مرتے بھی کم بخت یہ کہہ رہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میری گردن کو تھوڑا یہاں سے سٹا کر کاٹنا تاکہ میرا سر جو رکھا جائے وہ ایسا لگے کہ میں کسی سردار کا سر ہے میرا. مرتے مرتے بھی ابو جہل، مرتے مرتے بھی تکبر، اتنا بڑا غرور کا، تکبر کا وہ خدا تھا. وہ اسی لیے کہا گیا اس امت کا فرعون. موت کس کے ہاتھ آئی؟ کس نے ان کو مارا؟ ایک 13 سال کے نوجوان اور ایک 14 سال کے نوجوان نے ان کو اس میدان کے اندر ان کو موت کی نیند سلاتا. میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، عمر سے کوئی لینا دینا نہیں. میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ بھی تو نوجوان تھے، ان کے سینے میں بھی تو دھڑکتا ہوا دل تھا، ان کے پاس بھی تو اس وقت کچھ ایسے کام ہوں گے جن سے وہ اپنی جوانی برباد کر سکتے تھے. اس وقت بھی تو شراب پی جاتی تھی، اس وقت بھی تو آج جو ہمارے نوجوان لڑکے ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، دوسرے لفظوں میں، تھوڑے خراب لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی بازی کرتے ہیں، سماج کی بہو بیٹی کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے. اس وقت بھی ہو سکتا تھا، لیکن معاذ اور معوذ گئے نہیں گئے، نبی کے ساتھ گئے تو ایک کافر کا سر قلم کیا. آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا عبداللہ اس وقت تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، اس وقت تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، میں مانتا ہوں، لیکن ہماری بیٹیوں کی جو عزت لوٹی جا رہی، ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں. تریپورہ میں جو ظلم ہو رہا، ان کے خلاف تو آواز بلند کر سکتے ہیں. جو کہ ہاٹ ارڑیا پرکھنڈ کے اندر محمد اسماعیل کا موب لنچنگ ہوا، ان کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں. گجرات کے اندر فسادات ہوئے، ان کے لیے تو ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. مظفر نگر میں فسادات ہوئے، ان کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں. ہمارے جو کرپٹ لیڈران، جو اپنے پیسے کھا کھا کر ایمان بیچ لیا، جنہوں نے ہمارے سماج میں کرپشن ہوتا ہے، ہمارے سماج میں لوگوں کے خون پسینوں کو چوستے ہیں، ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں. آپ کی یہی آواز معوذ اور معاذ کی سنت کو زندہ کر سکتی ہے. لیکن آپ اپنے ٹھانو گے جب تبھی ہوگا. واٹس ایپ یونیورسٹی میں بزی رہیں گے، چھٹی نہیں ملے گی آپ کو، تو پھر یو کانٹ ڈو اٹ اینی تھنگ. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.